ماہ رمضان مبارک کے اندر یہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں، پھر اس کے عمل کی برکات اور خیر اور بھلائی دیکھیں۔ اگر آپ عرصہ دراز سے کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، کسی تنگی کے اندر مبتلا ہیں اور مشکل اور تنگی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا یوں سمجھ لیں آپ کسی عمل کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو یہ عمل آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، مجرب ہے، آزمودہ ہے اور پرتاثیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب پڑھتے ہیں کہ انسان کو کامیابی یا انسان کو راحت یا انسان کو سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے رب کے ذکر سے اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے۔ جس وقت وہ اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے، اس تازگی کے اندر وہ کس قدر شامل ہوتا ہے اور کس قدر کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور کون لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ سیکھ لیا کرو۔ 100 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ تو انسان کی خواہش ہے کہ عملیات کے اندر بس میں صرف قدم رکھوں یا ارادہ کروں تو فی الفور کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں کیا فرما رہا ابو ذر غفاری صحابی رسول کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کیا فرما، روزانہ ایک آیات، چھوٹی سے چھوٹی آیات ہی کیوں نہ ہو، وہ سیکھ لیا کرو۔ 100 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے عملیات۔ روحانیت ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے، روحانیت میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ ارادہ اپنا پختہ رکھتے ہیں، ان کی نیت کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہوتا۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں، جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پر امید ہوتی ہیں۔ دراصل ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی ایسا انجیکشن ملے جس کے لگنے سے میں کامیاب ہو جاؤں، یا کوئی ایسی گھڑی آئے، یا ایسا کوئی تعویذ ملے، یا ایسا کوئی پانی کا دم کیا پانی ملے جس کے پینے سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سر، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا اللہ کا ایک صفاتی نام مبارک ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھیں یا ایک نشست کے اندر بیٹھ کر پڑھیں، پھر چند روز کے اندر اس کے کمالات دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے، پھر کس قدر آپ کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، کس قدر روحانیت 100% آپ حاصل کرتی ہیں، اور کس قدر آپ کی مشکلات کم ہوتی ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے، پھنسے ہوئے کام آسان ہوتی ہیں، اور قدم قدم پہ آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف کریں۔ اللہ کا صفاتی نام مبارک کیا ہے؟ ویسے تو اللہ کے سارے نام با کمال ہیں۔ اللہ کے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اپنے رب کے ناموں کو خوبصورت کر کے پڑھو، یعنی کہ اپنے رب کے نام خوبصورتی کے ساتھ لو، اس سے آپ کا ایمان تازہ، روشنی، تازگی، قوت، طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ یا رحمان۔ صرف ایک صفاتی نام یا رحمان، جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کو آپ ایک نشست کے اندر پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے؟ کم از کم اس کی 3 تسبیحاں پڑھیں، یا رحمان۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، چند روز کے اندر پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں۔ اس کو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیت اس کے اندر یہ کرنی ہے روحانیت حاصل کرنے کی اور کامیابی سمیٹنے کی، اپنا ظاہر اور باطن روشن کرنے کی۔
جب آپ اس تعداد کے اندر اس کو چند روز تک چلائیں گے، 11 دن تک تو اس کو چلا کے دیکھیں، پھر دیکھیں اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کی روحانیت، اور اس سے آپ کس قدر مستفیض ہوتے ہیں۔ اول آخر کم از کم 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھیں، باوضو ہو کے خوشبو لگا کے پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ وگرنہ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی اتنی تعداد کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔